الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ جو سورت پڑھیں گے وہ سورۃ القدر ہے۔ سورۃ القدر، سورۃ القدر کیا ہے بھائی؟ تو سورۃ القدر قرآن کریم کی 97 نمبر کی سورت ہے، جو موجودہ ترتیب ہے قرآن کریم کی اس کے مطابق، اور اس سورت کا نام ہی قدر ہے، اور قدر پہ انشاءاللہ بھی ہم لوگ آگے ڈسکس بھی کریں گے کہ قدر کسے کہتے ہیں، کیوں اس سورت کا نام قدر ہے، اور کس کس معنی میں استعمال ہو سکتا ہے، کیا مراد ہے۔ سورۃ القدر یہ ایک پوری سورت ایک ایسی خاص رات کی فضیلت بتانے کے لیے آئی ہے جس رات کا تعلق خاص طور سے اس امت سے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے۔ لیلۃ القدر، شب قدر، شب قدر یہ سورت امت محمدیہ کے لیے خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت کے طور پر ملا ہوا ہے، اور انشاءاللہ ہم اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں سورۃ القدر کی آپ کے سامنے تلاوت کر دیتا ہوں، اور پھر ایک ایک آیت کا ترجمہ اور اس سے نکلتے ہوئے مختصر احکام اور فضیلتیں پہ ہم ڈسکس کریں گے، تشریح پہ بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ پہلی آیت اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ، اللہ نے کہا بے شک ہم نے اس کو نازل کیا، کس کو؟ قرآن کریم کو۔ قرآن کریم کو یہاں مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم نے اس کو نازل کیا، یعنی بے شک ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا، کس میں؟ فی لیلۃ القدر، قدر کی رات میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہلی آیت میں سورۃ القدر کے تعلق سے جو فضیلت بتائی ہے، اس کی ایک فضیلت اللہ نے پہلے ہی بات بتائی کہ سورۃ القدر، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ قرآن کریم شب قدر یا لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ کسی کے دماغ میں سوال آ سکتا ہے کہ لیلۃ القدر تو ایک رات ہوتی ہے، لیکن اور سال میں ایک دفعہ آتی ہے، لیکن قرآن کریم کا نزول تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کا جو ان کا نبوی عرصہ ہے، نبوی زندگی ہے، 13 سال مکہ مکرمہ میں، 10 سال ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں، اس درمیان قرآن کریم جفتہ جفتہ کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیت، کبھی ایک رکوع، کبھی 2 رکوع، کبھی کوئی سورت، جیسی ضرورت ہوتی گئی قرآن کریم کا نزول اللہ تبارک و تعالی کرتے رہے۔ 23 سال تک مسلسل قرآن کریم کا نزول ہوا۔ سوال یہ آتا ہے کہ قرآن کریم اس آیت کے اعتبار سے تو ایک دفعہ نازل ہو گئی، اس کا کیا مطلب ہے؟ حالانکہ قرآن کریم کی دوسری آیتوں سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کو بتدریج نازل کیا۔ بتدریج نازل کرنے کا مطلب یہ کہ تھوڑا تھوڑا، اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ تو ان دونوں آیتوں کی تشریح کیا ہو سکتی ہے، تھوڑا اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، قرآن کریم کہاں پر تھا؟ قرآن کریم تھا اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ پر اس کو جمع کر رکھا تھا نا، لوح محفوظ پر قرآن کریم کو اللہ نے رکھا ہوا تھا۔ قرآن کریم لوح محفوظ سے جب اللہ تعالیٰ کو نازل کرنا ہوا تو ایک بار ہی نازل ہو گیا۔ کہاں پر نازل ہو گیا؟ آسمان دنیا پر۔ کہاں پر ہو گیا؟ آسمان دنیا پر، یہ جو دنیا کا آسمان ہے وہاں نازل ہو گیا۔ اب یہاں پر آ کر کے قرآن کریم پورا ایک ساتھ رکھا ہوا تھا۔
نازل ہو گیا تھا وہاں پہ، اب اس کی صورت جو بھی ہو۔ اب یہاں سے نیچے، یہاں پہ لوح محفوظ، لوح محفوظ سے نیچے آسمان دنیا، آسمان دنیا سے نیچے کیا آ گیا؟ دنیا آ گئی، ہے نا، دنیا آ گئی، آسمان دنیا کا آسمان، اس کے نیچے دنیا آ گئی، یہ جو زمین ہماری ہے۔ تو اب آسمان دنیا سے جو ایک اس کا نزول ہوا، 2 مرتبہ قرآن کریم کا نازل ہونا ہو گیا، یہاں ہم کو پتہ چل رہا ہے۔ ایک مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور دوسری مرتبہ دنیا میں۔ تو آسمان دنیا پر ایک ساتھ نازل ہو گیا تھا قرآن کریم، لوح محفوظ سے آسمان دنیا یعنی دنیا والے آسمان پر ایک ساتھ نازل ہو گیا، اور وہاں سے بتدریج یعنی جیسی ضرورت ہوتی گئی دنیا والے آسمان پر، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے جیسی ضرورت ہوتی گئی اب یہاں سے نازل ہو رہا ہے، یہاں سے آ رہا ہے نا، یہاں سے آ رہا ہے۔ تو کیا پتہ چلا ہمیں کہ لوح محفوظ سے قرآن کریم 2 مرتبہ نازل ہوا، ایک مرتبہ پورا کا پورا ایک دفعہ نازل ہوا، اور ایک مرتبہ آسمان دنیا سے تھوڑا تھوڑا نازل ہوا۔ تو ایک مرتبہ جو قرآن کریم کا نازل ہونا ہے لوح محفوظ سے، جو اصل وہاں سے نازل ہوا، وہ ایک مرتبہ ایک رات میں نازل ہوا، اور اسی رات کی طرف اشارہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات میں ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور جس سے مراد 23 سال تک مسلسل، مائک میوٹ کر لیجئے، 23 سال تک مسلسل قرآن کا نازل ہونا مراد ہے، تو اس سے مراد آسمان دنیا سے دنیا پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن کریم کا نازل ہونا ہے، جو دھیرے دھیرے نازل ہوا۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے تعلق سے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے کیا مراد ہے؟ اگر کوئی سوال یہ کرے کہ قرآن تو 23 سال میں نازل ہوا، یہاں پہ ایک رات میں کیسے نازل ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے۔ سمجھ میں بات آئی سب کو؟ آگے بڑھیں۔ اب دیکھیے شان نزول اس کا کیا ہے۔ سورۃ القدر جو ہے اس کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول کہتے ہیں کسی بھی قرآن کی آیتیں نزول کے اعتبار سے 2 طرح سے ڈیوائیڈ ہو سکتی ہیں۔ ایک تو وہ صورتیں، وہ آیتیں جو کسی خاص منظر، کسی خاص پرسپیکٹیو، کسی خاص حکم یا کسی خاص وجہ سے پس منظر میں ان کا نازل ہونا ثابت ہے۔ ایک تو وہ آیتیں ہیں، تو جس واقعے یا جس پس منظر میں وہ صورت یا وہ آیتیں نازل ہوئیں اس کو کہتے ہیں شان نزول، ان آیتوں کا نازل ہونے کا سبب۔ اور دوسری وہ آیتیں جو سیدھے سیدھے احکام کے طور پر یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آیتوں قرآن کی آیتوں کے طور پر سیدھے نازل ہو گئی، اس کے لیے کوئی خاص واقعہ مراد نہیں تھا۔ ہاں، شان نزول جن واقعوں کے ساتھ، جن آیتوں کے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شان نزول ان آیتوں کے ساتھ تو خاص ہے، لیکن ان آیتوں کا جو حکم ہے وہ صرف اس واقعے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس جیسا اور بھی واقعہ ہوگا تو اس آیت کو وہاں پر ہم لا کر کے فٹ کر لیں گے، اور اس آیت کے مطلب اور مفہوم کو سمجھنے میں قیامت تک کہ اس طرح کی جو آیتیں ہوں گی، جو حالات ہوں گے، وہاں پہ وہ اس کا معنی، اس کا مفہوم فٹ ہوگا۔ شان نزول اس صورت کا کیا ہے؟ تو دیکھیے کیا لکھا ہے۔ ابن ابی حاتم نے مجاہد سے مرسلن روایت کیا ہے رحمہم اللہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی، ایک واقعہ بیان فرمایا۔ کس کا بیان فرمایا؟ بنو اسرائیل کا۔ اب بنو اسرائیل وہی ہیں، دیکھیے بنو اسرائیل کے تعلق سے جب بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بہت خطرناک قوم تھی، وہ قوم اپنے انبیاء کو قتل کرنے والی تھی، اس کے اندر یہ نافرمانی تھی، اس کے اندر یہ نافرمانی تھی، اس نے یہ ناشکر گزاری کی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ سچ ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ بنی اسرائیل کا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل میں اچھے لوگ بھی پیدا ہوئے، اور کبھی یہ قوم، جیسے ہم ابھی اسلام کے پیروکار ہیں، یہ قوم اپنے وقت میں، اپنے نبی کے وقت میں اسلام کی اصل پیروکار یہ تھی، ہے نا۔ دوسرے لوگوں کو جو دوسرے مذہب، ادیان یا قوم پرستی میں مبتلا تھے، ان کے لیے ضروری تھا کہ بنی اسرائیل جو اپنے وقت میں تھی وہ اس امت میں شامل ہوں اور اس کے نبی پر ایمان لائیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جو مقام ہمارا آج ہے، یہی مقام آج سے پہلے بھی بنی اسرائیل کا کبھی تھا۔ تو بنی اسرائیل کا صرف نگیٹو پہلے نہ دیکھیے، پازیٹو پہلو بھی بہت سارے ہیں، اور بہت سارے ان کے واقعات بھی ہمارے اس امت میں ہیں۔ بنو اسرائیل کے ایک مجاہد کہتے ہیں جو جہاد کرتا ہے نا، جہاد کرتا ہے یعنی وہ تلوار سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہوں گے۔ تو ان کا ایک واقعہ ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل کے ایک مجاہد تھے، جہاد کرنے والے،
اور مسلسل وہ 1000 مہینے تک جہاد میں مشغول رہے. وہ صاحب مجاہد تھے زبردست. اچھا ان کا جہاد ایسا نہیں تھا جو دکھاوے والا ہو، ان کا جہاد ایسا تھا جو اللہ کے ہاں قبول ہے، تبھی تو یہ مثال دی جا رہی ہے نا. وہ مسلسل اللہ کی راہ میں جہاد میں مشغول رہے اور کبھی ہتھیار انہوں نے نہیں ڈالا. مسلمانوں کو یہ سن کر تعجب ہوا جیسا آپ کو سن کر کے تعجب ہو رہا ہے. تعجب کیا ہوا کہ ارے ایسے ایسے لوگ اس دنیا میں گزرے ہیں، ایسے ایسے کارنامے انہوں نے اللہ کی رضا کے واسطے کیے ہیں، اللہ کے حکم کی اطاعت اور اس کی دین کی سربلندی کے لیے. ہم لوگ تو کچھ نہیں اس کے آگے، ہماری عمر ہی چھوٹی ہے، اول 60 سال اوسط عمر ہی اس امت کی، تو ہماری اوسط عمر ہی اس مجاہد کے کا اس کارنامے سے کم ہے، تو ہم لوگ کیسے اس کے مرتبے کو مقام کو پالیں گے. یہ حیرت ہوئی، یہ تعجب ہوئی، یہ تعجب ہوا. تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس تعجب پر سورۃ القدر کا نزول ہوا ہے نا. یعنی کہ صرف ایک رات اس امت کو نازل عطا کی گئی. ذرا سمجھیے گا مطلب کتنا کرم اللہ تبارک و تعالی کا اس امت پہ برس رہا ہے. اگر پھر بھی کوئی اس کرم کو، اس انعام کو، اس نوازش کو اپنے دامن میں نہ سمیٹے تو اس سے زیادہ بدنصیب، بدبخت، کم علم کوئی اور نہیں ہو سکتا. کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مجاہد کی جو 1000 مہینے تک وہ جہاد میں مسلسل مشغول رہا، وہ جہاد جو اللہ کے ہاں قبول ہو گیا، اس پر جب حیرت ہوئی صحابہ کو تو یہ صورت نازل ہوئی. اس صورت کی کیا خاصیت تھی کہ اس صورت میں وہاں بنی اسرائیل میں کیا ہے، 1000 مہینے میدان کارزار میں بندہ ایک دم لگا ہوا ہے، ہتھیار ڈالا ہی نہیں. اور یہاں پر امت محمدیہ کا ایک فرد، ادنا فرد، لیلۃ القدر کی رات کو پا لیتا ہے اور اس رات کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ کے ذکر میں اس رات کو گزارتا ہے. تو وہ ایک ادنا سا امتی جو اس امت کا ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس مجاہد کے 1000 مہینے کے برابر جو اس نے جہاد کیا، اس کے برابر ثواب اس کو مل جاتا ہے، بلکہ اس سے بہتر، اس سے زیادہ ملے گا، اللہ سے یہ امید ہے. اسی طرح سے ایک واقعہ اس سے ملتا جلتا یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ وہ بنی اسرائیل کا جو وہ مجاہد صاحب تھے، وہ مجاہد صرف رات کے دل کے نہیں تھے، بلکہ وہ کیا کرتے تھے، دن میں جہاد کرتے تھے اور رات میں اللہ کے سامنے عبادت میں مشغول رہتے تھے، ساری رات عبادت میں مشغول رہتے تھے اور دن میں اٹھ کے جہاد کے لیے چلے جاتے تھے. تو گویا کہ دن میں بھی ان کا ایک عمل ہے، رات کا بھی عمل ہے. ان دونوں عمل کے، دن کے 1000 مہینے کے جہاد، رات کے 1000 مہینے کی نوافل، تہجد، جو بھی کہہ لیجیے، اس کے برابر، اس سے بھاری لیلۃ القدر کی ایک رات ہے اگر بندہ اس کے مطابق اس رات کو گزار لے تو یہ کتنی بڑی نعمت اس امت کو دی گئی، اس کو الفاظ اور زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا. اگر یہ قدر، لیلۃ القدر کی قدر ہمارے دل میں جگ آ جائے اور ہم نے اس کے مطابق گزار لیا، اللہ تعالیٰ کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے لیے ہیں، اور اس بندے کا کیا کہنا. اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اور ہمیں اس قدر والی رات کو پانے اور اس پر عبادت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اب ذرا سا دیکھیے لیلۃ القدر کے معنی کیا ہیں. لیلۃ القدر، ایک بات سمجھ میں آ گئی نا، لیلۃ القدر کا شان نزول اور اس کی اہمیت. اب ایک اور دیکھیے، اس کے بعد پہ اس کے قدر کے معنی پہ تھوڑا ہم بات کرتے ہیں. قدر کے معنی ہوتے ہیں عظمت اور شرف کے. عظمت اور شرف کے دو عظمت اور شرف ذکر کیا گیا ہے. اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ اس رات کی عظمت اور شرف ہے، یعنی کہ یہ رات خود اتنی عظمت والی ہے اور اتنی محترم ہے، اتنی مقدس ہے، اتنی مشرف ہے اللہ کے ہاں کہ اس رات کو عام رات کے مقابلے میں صرف لیل نہیں کہا گیا بلکہ لیلۃ القدر، قدر والی رات کہا گیا. تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے. دوسری وجہ جو بتائی گئی قدر کی، اس سے پہلے ایک انسان ہے، ایک انسان ہے نا، ہم لوگوں جیسا ایک انسان ہے، عام ہے، تھوڑی بہت عبادت کرتا ہے اور ایک عام مسلمان کی طرح زندگی گزارتا ہے، اس کی قدر و منزلت تو ہے یقیناً ہے. لیکن اس رات میں خاص طور سے، یہ ایک عام انسان ہے، ایک عام ہے مطلب اپنی بے عملی کے سبب، چلیے عمل نہیں ہے، بے عملی کے سبب، گناہوں کے سبب دین سے وہ دور تھا، اس وجہ سے اس کی کوئی قدر اور قیمت نہیں تھی.
ہے نا. اس کی پوری زندگی ایسے بے راہ روی میں چل رہی تھی. کوئی اس کی قدر نہیں. بھائی قدر اللہ کے یہاں کس بات پہ؟ آپ دیندار بنیے گا قدر ہے، اس قدر کا بدلہ جنت ہے، اللہ کی رضا. اگر آپ دیندار نہیں بنیے گا، اللہ کو غضب اور اللہ کے غصے کو نازل کرنے والے کام کریے گا تو آپ بے قدر ہیں. اگرچہ دنیا میں آپ کے پاس بہت مال ہے، اگرچہ دنیا میں آپ کے پاس بہت پیسہ روپیہ ہے، لیکن آپ کی قدر نہیں. تو فرمایا کہ ایک انسان اس سے پہلے اپنی بے عملی کے سبب اس کی کوئی قدر اور قیمت نہیں تھی، کیونکہ اس کا عمل کورا تھا. لیکن لیلۃ القدر میں اس کو توفیق ملتی. اس رات میں وہ کیا کرتا ہے؟ توبہ استغفار کرتا ہے اور عبادت کرتا ہے. یعنی پچھلی جو زندگی جیسی تھی غلط تھی، سلط تھی، اس کو احساس ہو گیا کہ میں غلط کر رہا ہوں. اب اس غلط کی احساس ہونے کے بعد لیلۃ القدر میں اس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا، اللہ کی بارگاہ میں اپنی غلطی پر نادم ہوا، شرمندہ ہوا، توبہ کیا، دو آنسو گرائے، اور اس رات کو عبادت میں اور اللہ کی اطاعت میں گزارا. اللہ تبارک و تعالی اس ایک رات کی عبادت اور اطاعت کی وجہ سے اس انسان کو جس کی کوئی قدر اور قیمت نہیں تھی، اللہ کے ہاں اس کی قدر اور قیمت بڑھ جاتی ہے، اور باشرف اور مشرف وہ انسان ہو جاتا اللہ کے ہاں. لہذا لیلۃ القدر کے معنی یہ کہ ایک تو رات وہ خود قدر والی ہے، عظمت والی ہے، دوسرا یہ کہ جو انسان اس قدر والی رات میں عبادت کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، ذکر اور اذکار کرتا ہے، غفلت میں اس رات کو نہیں گزارتا ہے، تو وہ انسان بھی اللہ کے یہاں قدر اور منزلت والا ہو جاتا ہے. سمجھ میں بات آئی؟ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اب دیکھیے قدر کے معنی تو یہاں پہ ہم لوگوں نے پڑھا کہ قدر کے معنی کیا ہیں؟ عظمت اور شرف کے. اب یہاں دیکھیے قدر کے ایک معنی تقدیر کے بھی ہے نا، تقدیر کے بھی ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ آمن سورت وہ پڑھیے ایمان مفصل، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدری خیرہ و شرہ. والقدری معنی کیا ہوتا ہے؟ اچھی تقدیر پر بھی اور بری تقدیر پر بھی میں ایمان لایا. تو قدر کے دوسرے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تقدیر کے. اب اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس لیلۃ القدر میں مخلوق کے تعلق سے جو بھی باتیں طے ہیں اگلے 1 سال تک کے لیے، جو لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے اس تقدیر کے تعلق سے، اس بندے کے تقدیر میں لکھا ہوا ہے جو بات، وہ ان فرشتوں کو دیا جاتا ہے جو اس کائنات کے نظام اور تدبیر کو چلانے پر مامور ہیں اللہ کی طرف سے. ان کو دیا جاتا ہے کہ فلاں بندے کی 1 سال کا یہ پورا رپورٹ ہے، آپ کو اس کے مطابق کام کرنا ہے. فلاں بندے کی 1 سال کی یہ رپورٹ ہے، اس کے مطابق آپ کو کام کرنا ہے. فلاں بندے کی 1 سال کا یہ آپ کے سامنے. گویا کہ ہمارے تعلق سے ایک پلان دیا گیا کہ آگے اس بندے کے تعلق سے آپ کا کیا ہے. اب اس میں بندے کا رزق بھی لکھا رہتا ہے، کہاں سے رزق ملے گا. اب اس بندے کے اعمال بھی لکھے رہتے ہیں، اس بندے کے خیر اور شر بھی لکھے رہتے ہیں، اس بندے کا موت بھی لکھی رہتی ہے، اس بندے کا جو ہے رمضان بھی لکھا رہتا ہے، اس بندے کا حج بھی لکھا رہتا ہے کہ کیا کیا اس کے تقدیر میں اگلے سال ہے. لہٰذا شب قدر کی فضیلت تقدیر کی وجہ سے بھی ہے. لہٰذا ہمیں ہمارے تعلق سے اللہ کی طرف سے فرشتوں کو جو ہمارا 1 سال کا پلان دیا جائے، وہ پلان اس حال میں دیا جائے کہ اس رات کو ہم عبادت میں گزارنے والے ہوں. ٹھیک ہے، سمجھ میں بات آئی لیلۃ القدر؟ اب آگے آئیے. تو ہم لوگوں نے کیا کیا پڑھا؟ ہم لوگوں نے پڑھا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پہلی آیت کی بات ہوئی. اس میں یہ سوال تھا کہ اللہ نے قرآن کریم کو 1 دفعہ نازل فرمایا، تو یہ کیسے ہو سکتا؟ اللہ نے 23 سال میں نازل فرمایا. تو اس کا جواب یہ تھا کہ قرآن کریم کا نزول 2 دفعہ ہوا، 1 دفعہ آسمان دنیا پر اور 1 دفعہ اس دنیا پر نازل ہوا. تو آسمان دنیا پر جو 1 دفعہ ایک بارگی نازل ہوا قرآن کریم، تو اسی کی جانب اشارہ ہے کہ اللہ نے شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر 1 بارگی قرآن کریم کا نزول فرمایا. ٹھیک ہے، پھر لیلۃ القدر کے معنی ہم لوگوں نے پڑھے، اور اب آئیے ہم اس کے دوسری آیت کی تفسیر کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ارشاد فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر. یہ ایک خاص انداز ہے قرآن کریم کا. ایک بات کا ذکر ہوگا، ایک واقعے کا ذکر ہوگا، ایک شے کا ذکر ہوگا، اور پھر دوسری دفعہ بات پوچھا جائے گا تم جانتے ہو یہ کیا ہے. یہ ایک طرح سے سوال پیدا کرنا، یا پھر اس کی
عظمت کی طرف اشارہ ہے کہ تم جانتے بھی ہو کہ اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم نے کیا سمجھا شب قدر کو؟ کیا سمجھا؟ کیا یہ عام رات ہے یا کچھ اور ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم نے کیا سمجھا؟ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ہمیں سوچنے کی دعوت دی اور فکر کرنے کی دعوت دی، اور اس ایک آیت کے ذریعے لیلۃ القدر کی منزلت اور اس کی قدر، اس کی عظمت کو بتانے کی طرف اشارہ کیا اللہ نے. آگے کیا فرمایا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو سنو لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. کون سی؟ یہ قدر والی رات. اسی وجہ سے اسے قدر والی رات کہا جاتا ہے. 1000 مہینوں سے بہتر. 1000 مہینوں سے بہتر مطلب یہ کہ 1000 مہینے کو جب آپ سال میں کنورٹ کریں گے تو کتنے سال ہو جائیں گے؟ 83 سال ہو جائیں گے نا. 83 ایئرس، 83 سال جو ہے وہ مل کر کے 1000 مہینے سال میں بنتے ہیں. یعنی کہ اگر کوئی بندہ اس لیلۃ القدر کی رات میں عبادت گزار دیتا ہے، عبادت میں گزار دیتا ہے، تو اگرچہ اس کی پوری عمر شاید 83 سال نہ ہو، لیکن اس ایک رات کی وجہ سے اس کے پوری عمر کی جو عبادت ہے شاید اس پہ یہ بھاری آ جائے. خیر من الف شہر. حالانکہ اب اس کا کوئی مطلب یہ نہ سمجھے کہ ہم اسی رات میں عبادت کریں گے، باقی کو چھوڑ دیں گے، حج چھوڑ دیں گے، نماز چھوڑ دیں گے، بس لیلۃ القدر کے طاق میں رہیں گے، اس ایک رات کو پا لیے باقی سب چھوڑ دیں گے. ایسا نہیں ہے نا. ایسا ظلم نہ کیجیے گا کہ مارے گھٹنا پھوٹے سر. یہاں مراد دوسرے اعمال کی نعوذ باللہ مطلب اس کی کمی یا بتانا مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر لیلۃ القدر کی عظمت بتانا مراد ہے. اس کا الٹا نہ سمجھ لیجئے گا کہ اس کو یہ سمجھے کہ چلو لیلۃ القدر ہی اصل ہے باقی کو چھوڑ دو. نہیں، باقی بھی اصل ہے، بلکہ وہ اتنے اصل ہیں کہ لیلۃ القدر فرض کے سامنے تو چھوٹی ہے، لیکن چھوٹے ہونے کے باوجود بھی لیلۃ القدر کی منزلت اتنی بڑی ہوئی ہے نا. الف شہر، 1000 راتوں کی عبادت سے، 1000 راتوں سے یعنی 83 سال سے بہتر وہ ایک رات ہے اگر بندہ اس رات کو صحیح طریقے سے گزار لے تو. اب اس ایک رات میں کیا وہ راتیں بھی شامل، وہ سال بھی شامل ہے ان سالوں میں جس میں شب قدر ہے؟ تب تو اور بڑھ جائے گا. اگر 83 سال ایسے ہم مراد لیتے ہیں کیونکہ مبہم ہے، واضح نہیں ہے، لیکن جب مبہم ہے تو ہم اس کو سمجھتے ہیں. 83 سال کو اگر ایسے مراد لیا جائے کہ وہ 83 سال ایسے ہیں جو 83 سال ہر سال اس میں ہر سال اس سال کے اندر لیلۃ القدر بھی آ رہی ہے، تو ہر سال میں ایک رات ایسی مل رہی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو اب اس کو ڈیوائیڈ کرتے رہیے، کیلکولیٹر آپ کا کم پڑ جائے گا. لیکن چلیے اگر ہم وہ مہینے مراد لیتے ہیں، وہ سال مراد لیتے ہیں جس میں لیلۃ القدر نہیں ہے، جو کہ اکثر مفسرین نے لیا ہے، تب بھی ایک رات کے بدلے 83 سال کی عبادت کا اجر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بدنصیبی ہوگی اگر ہم اسے نہ پائیں. اللہ تعالی ہمیں لیلۃ القدر کو پانے والا بنائے اور اس کی عظمت، اس کی قدر کرنے والا بنائے اور اس کے ثواب کا مستحق بنائے. ٹھیک ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح. اس میں روح سے مراد کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام. روح سے مراد کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام ہے نا. جبرائیل علیہ السلام روح سے مراد ہے یہاں پہ. اور ملائکہ سے مراد کیا ہے؟ ملائکہ سے مراد کیا ہے؟ فرشتے. فرشتے ہے نا، فرشتے. تو کون کون نازل ہوتا ہے اس رات میں؟ جبرائیل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ فرشتوں کی ایک فرشتہ نہیں، ملک نہیں ہے، ملائکہ ہے. یعنی کہ فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت نازل ہوتی ہے اس رات میں، ہے نا. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے نازل ہوتی ہے نا. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے نازل ہوتی ہے، یعنی وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ اپنے من سے آئے ہیں. اللہ ایک تو فرشتہ وہ خود جلیل القدر، لیکن جب ان کو بھیجا بھی جائے گا تو اللہ کی طرف سے بھیجے جائیں گے. تو گویا کہ وہ خود نہیں ہے، ان کے پیچھے اللہ کی ذات ہے اور
اور ان کو دنیا میں آسمان دنیا میں جو سال میں ایک دفعہ بھیجتے ہیں اللہ تبارک و تعالی لیلۃ القدر میں، تو اللہ تعالی کی عظمت اور اس رات کی عظمت مل جاتی۔ گویا کہ اس رات میں جب کوئی انسان عبادت میں گزارتا ہے تو یہ فرشتے اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور پھر ہاں مائک میوٹ کر لیجئے، اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور ان لوگوں کے اوپر سلام نازل فرماتے ہیں، سلامتی کی دعا کرتے ہیں، ان لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں جو لوگ کیا کرتے ہیں، عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اب وہ عبادت کا ذکر نہیں ہے یہاں پہ، ہے نا، ضروری کوئی پرٹیکولر عبادت نہیں ہے۔ آپ کوئی پوچھ رہا تھا صلاۃ تسبیح، آپ صلاۃ التسبیح پڑھ سکتی ہیں، آپ تہجد پڑھ سکتی ہیں، آپ نارمل نفل پڑھ سکتی ہیں، آپ تلاوت کلام اللہ کر سکتی ہیں، اسی طرح سے آپ تسبیحات کر سکتی ہیں، ذکر کر سکتی ہیں، اور اللہ سے دعا مانگنا تو خیر یہ تو ہے ہی عبادت کی بالکل جڑ دعا۔ تو یہ جو بھی آپ کو میسر ہو رہا ہے اس کو آپ کر سکتی ہیں۔ اب اس درمیان میں نیند بھی آئے گی تو درمیان میں تھوڑا تھوڑا سو بھی لیجئے، بقدر ضرورت جگیے، رمضان کو اس طور پر گزاریے، اور یہ رمضان اس طرح سے گزاریے کہ پچھلا رمضان کیسے گیا۔ مجھے امید ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہوں گے کہ یہ سب جو باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ پہلے سے کرتے ہوں گے، لیکن اگر خدا نخواستہ ہمارا رمضان جس سے پہلے ایسے نہیں گزرتا تھا تو یہ رمضان اور خاص طور سے اس کا اخیر عشرہ انشاءاللہ ہم اسی کے مطابق گزاریں گے، ہاں انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے بعد کیا کرتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، پھر پوری کی پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ان کے پورے فرشتے رہتے ہیں، ہر فرشتہ ہر ایک نمازی ہر ایک عبادت کے بعد عابد کے پاس جاتا ہے اور ان سے مصافحہ ایک طرح سے کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے، سلام، اللہ کی طرف سلامتی کی دعا کرتا ہے ان لوگوں کے حق میں۔ اور یہ پورا پروسیس، یعنی کہ یہ جو شب قدر کے تعلق سے یہ جو فضیلتیں ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کا آنا، سلامتی کی دعا کرنا، سلامتی کا نازل ہونا، اور کیا تھا، 1000 مہینوں سے افضل ہونا، تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں شب قدر کی کسی خاص وقت کے ساتھ ہے، نہیں، بلکہ یہ پوری کی پوری رات یہ معاملہ چلتے رہتا ہے، کوئی ایک لمحہ اس کے لیے خاص نہیں ہے۔ تو مطلب یہ کہ پوری رات کسی کو عبادت مل جائے بہت بہتر، ورنہ جتنی بھی اس رات کی، کوئی نہیں کہ بالکل ایک دم رات میں ہی مل جائے، صبح مل جائے، بلکہ فجر سے پہلے تک جو بھی عبادتیں آپ کرتی ہیں وہ سب اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں، وہ لیلۃ القدر میں شمار ہوتی ہیں۔ فرمایا حتی مطلع سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ پورا کا پورا پروسیس چلتے رہتا ہے، لیلۃ القدر کی عظمت اور اس کی فرشتوں کا پورے دنیا میں پھیل جانا، اور پھر لوگوں کو بشارت دینا، اللہ کی سلامتی کی دعا کرنا، یہ سب چیزیں چلتا رہتا ہے۔ کب تک چلتا رہتا ہے؟ صرف کوئی خاص وقت نہیں، بلکہ یہ پورے کے پورے فجر تک یہ معاملہ چلتے رہتا ہے۔ جب فجر ہو جاتی ہے، جبرائیل علیہ السلام اپنے فرشتوں کو بلاتے ہیں، سمیٹتے ہیں، اور پھر ان سب کے ساتھ اللہ کے ہاں واپس آسمان میں چلے جاتے ہیں۔ تو سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی کہ یہ پروسیس ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بالکل 3 بجے اٹھ کے پڑھنا ہے، تہجد میں پڑھنا ہے، نہیں، اگر آپ رات میں اس رات کی مغرب کی نماز پڑھتی ہیں، فرض نماز پڑھتی ہیں، پھر اوابین پڑھتی ہیں، پھر اسی طرح سے تھوڑا آرام کر کے پھر آپ فرض نماز پڑھتی ہیں عشاء کی، پھر تراویح کی نماز پڑھتی ہیں، پھر نفل نماز پڑھتی ہیں، پھر اس کے بعد اگر موقع ہے کھانا وانا کھانے کے بعد تو تھوڑا آرام کر لیتی ہیں، ورنہ اگر نہیں ہے تو اگر نہیں آرام کرنے کا من کر رہا ہے تو تھوڑا آپ تلاوت میں لگ جاتی ہیں، ذکر میں لگ جاتی ہیں، اور پھر وہ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بالکل ایک دم 2 بجے الارم لگ کے ہم کو جگنے کی ضرورت ہے، نہیں، بلکہ پوری رات جگ سکتی ہیں، جگیے، ورنہ رات کا جو حصہ میسر آسانی سے آ رہا ہے اس میں جگیے، اور لیلۃ القدر کو پانے کی غرض سے جگیے، اور عبادت اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اذکار میں اس وقت کو گزاری۔ ہاں، اگر کوئی اعتکاف ہی کر لے اس رات میں تو کیا ہی با مقصد ہے، با مراد ہے وہ انسان، اس کا تو لیلۃ القدر قدر واقعی رات کو پانا بالکل یقینی ہو جائے گا۔ کہ اگر کوئی سر ایک انسان بار اس بات کو ریپیٹ کر دیے پلیز، مغرب سے نماز کے بعد ہاں سے۔ بھائی سب سن سوری۔ رہے ہیں، ریپیٹ کرنے کی نہیں ضرورت ہے، سب جان رہے ہیں کہ مغرب کی نماز سے ہی آپ اگر اعتکاف کر لیں، مغرب سے ہی آپ اس کو کر لیں، اور صبح فجر تک، تو یہ مغرب کی نماز سے لے کر کے صبح فجر تک یہ پورا کا پورا جو ہے یہ لیلۃ القدر میں شمار ہوگا۔ لہٰذا اگر کوئی قدر
اعتکاف کی نیت کر رہا ہے اس رات میں، اور اعتکاف کی نیت سے وہ کوئی جگہ مقرر کر لے. آپ سب خواتین ہیں، خاتون ہیں، تو اپنے گھر کا ایسا جہاں پہ آپ نماز پڑھتی ہیں عام طور سے، یا کوئی حصہ مقرر کر لیجیے، اور وہاں پہ اگر آپ یہ لیلۃ القدر میں مغرب بعد نہیں بیٹھ پا رہی ہیں تو عشاء بعد بیٹھیے، کھا پی کے بیٹھیے. سونے سے پہلے سونے جاتی ہیں بیڈ پہ، سونے چلے جائیے وہاں پہ اعتکاف کی نیت سے کر کے، پھر وہاں پہ اپنا وہیں رہیے، سو جائیے، نیند کھلے ذکر کیجیے، تلاوت کیجیے، پھر صبح تک ایسے ہی رہیے. تو امید ہے کہ آپ بھی شب قدر کو پا لیں گی. اللہ تعالی ہمیں شب قدر کو پانے والا بنائے، اور اس کے ذریعے سے ہمارے نام اعمال میں خوب خوب زیادتی عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.